دنیا بھر میں جمہوریت کو خطرات کا سامنا ہے۔ امریکہ میں کسی کو جمہوریت کے خلاف سازش کی اجازت نہیں۔ سیاسی افراتفری کے لیے امریکہ میں کسی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا آخری اسٹیٹ آف یونین خطاب۔ IMF نیا مشن پاکستان بھیجنے کو تیار۔ نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد عالمی مالیاتی فنڈ کا وفد اسلام آباد کا دورہ کرے گا۔ نئی پاکستانی حکومت کے ساتھ پالیسیوں پر کام کرنے کے منتظر ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ IMF کی ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک کی پریس بریفنگ۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر تبصرے سے گریز۔ MQM نے صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو کی زیر قیادت ن لیگ اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ وفد نے اسلام آباد میں MQM قیادت کو منا لیا۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں بلدیاتی سطح پر کام کر کے کراچی کے مسائل مل کر حل کرنے کا وعدہ۔ گیس اور بجلی کا گردشی قرضہ 500 ارب، بجلی چوری 500 ارب، PIA کا قرضہ 825 ارب، 1700 ارب روپے محصولات کے کیسز عدالتوں میں زیر التوا۔ ٹیکسوں کی شرح میں کمی، ملک کو ہوش ربا ہمالیہ نما چیلنجز کا سامنا۔ خفیہ سازش کے ذریعے معاشی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے تمام سیاسی رہنماؤں کو مل کر کام کرنے کی دعوت دے دی۔ صدر بن کر آصف علی زرداری کے اختیارات ملکہ برطانیہ جیسے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا والد کو پچھلے دور میں اختیارات منتقل کرنے پر دلچسپ خراج تحسین۔ وزیر اعظم کے عشائیے سے خطاب میں میثاق مفاہمت جوڈیشل اور معاشی اصلاحات مشن قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس مظاہر نقوی اختیارات کے ناجائز استعمال اور مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے برطرف کرنے کی سفارش کر دی۔ رائے منظوری کے لیے صدر مملکت کو بھجوا دی گئی۔ الزامات پر وضاحت دینے کا حق ججز کو دے دیا گیا۔ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف 9 شکایات آئی تھیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اعلامیہ۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا۔ 5 نو منتخب اراکین اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ اجلاس میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کے لیے قرارداد پیش کیے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد خان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر پنجاب نے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور پنجاب کی مریم اورنگزیب نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ اور کینیڈا میں سری لنکن خاندان کے 4 کم سن بچوں سمیت 6 افراد کا قتل۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے واقعہ خوفناک سانحہ قرار دے دیا۔